بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اردو لیکچرر کی تیاری کے لیے اور خاص طور پر جو کہ اسسٹنٹ اور مختلف سیٹوں میں جو اردو کا پورشن آتا ہے اس کے ریپیٹڈ کویشچن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو جو ہے پارٹ فرسٹ بنائی جا چکی ہے، تو یہ پارٹ سیکنڈ ہے۔ اس میں ہم موسٹلی ریپیٹڈ ان کویشچن کو ڈسکس کریں گے جو پہلے آ چکے ہیں اور یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے بار بار انہیں ریپیٹ کرتا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا باقی جتنے بھی کمیشن ہیں ان کے لیے یہ جو ہے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم جلدی سے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ بہت بوڑھا۔ دختر کا مفہوم کیا ہے؟ انگور کی بیٹی۔ شیخ و شاب کے معنی کیا ہیں؟ بوڑھے اور جوان۔ یاد رکھیں عام طور پر یہ تین چیزیں پوچھی جاتی ہیں: ضرب المثل، محاورہ یا پھر ترکیب۔ محاورہ جو ہوتا ہے ہمیشہ لغوی معنی دیتا ہے۔ ضرب المثل جو ہے وہ ایک مشہور واقعے کا ذکر ہوتا ہے اس میں، اور تیسرا جو ہے ترکیب جو ہے وہ معنی کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔ اسی طرح حجت اتمام، کسی امر یعنی کسی وجہ پہ آخری مرتبہ سمجھانا۔ مربر ایام کے معنی ہیں وقت کا گزرنا، کھل کھیلنا محاورہ ہے، بالکل آزاد ہونا، ہو جانا۔ دانتوں پسینہ آنا، بہت زیادہ محنت کرنا، یہ محاورہ ہے۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، قیاس آرائیاں کرنا۔ گنگا نہانا محاورہ ہے، کسی مشکل کام کو انجام دینا۔ اسی طرح صبح کے سر ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی ہے بے عزت ہونا۔ گرا سے باندھنا، خوب یاد رکھنا، پلو میں باندھنا یعنی یاد دہانی کرنا۔ ہفت خاں سر کرنا محاورہ ہے، نہایت مشکل کام انجام دینا۔ غتر بود کرنا، یہ محاورہ ہے، خلط ملط کرنا۔ کھیت رہنا محاورہ ہے، یعنی لڑائی میں مارے جانا، یہ اہم ہے۔ کھیت رہنا، غتر بود کرنا، یہ دونوں کئی بار آ چکے ہیں۔ ٹائیں ٹائیں فش، یہ ضرب المثل ہے، یعنی باتیں بہت کرنا لیکن کوئی نتیجہ نہ ہو، یعنی زبانی جمع خرچ لیکن نتیجہ بے معنی۔ دھان پان ہونا یعنی دبلا پتلا ہونا۔ محاورے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے، روزمرہ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی دیتا ہے۔ نمازی کا ٹکا ضرب المثل ہے، اس کا معنی ہے فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس میں حاصل مصدر ہے۔ ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ جو ہے درست ہے؟ چودھری۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا علم بیان کی روح مجاز مرسل، اس کی 24 صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو صورت ہے حال سے لے کر مستقبل کے بارے میں وہ کرنا، یعنی جیسے کوئی MBBS کر رہا ہے تو اس کو ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ میرا چاند آ گیا، استعارہ ہے۔ آمد ہے کربلا کے نیساں میں شیر کی، استعارہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، ید بیضا، تو یہ تلمیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشہور واقعے یا قصے کو بیان کرنا وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ استعارہ ہے کہ کسی کو جو ہے خوبی کی بجائے، یعنی مثال کے طور پر آمد ہے کربلا کے نیساں میں شیر کی، ٹھیک ہے، کسی کی خوبی مستعار لے لینا، یہ استعارہ کہلائے گا۔ قطع یا قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ کم از کم 2 اشعار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد پر قطعاً نہیں ہے، یعنی جتنے بھی اشعار ہیں اس پر قطعاً نہیں ہے۔ نسخہ ہائے وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا کلیات ہے۔ کلیات کے کہتے ہیں تمام مجموعہ کلام کو۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟
سعادت حسن منٹو کا ہے، جبکہ خیال پارے انشائیہ ہے وزیر آغا کا۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے۔ اردو کے پہلے محقق بھی حافظ محمود شیرانی کہلاتے ہیں۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ یہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے اور یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اسے بغاوت کی بو کی وجہ سے یعنی انگریزوں نے جو ہے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ دست تہ سنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ اردو کی آخری کتاب ابن انشا جو ہے۔ کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ مشفق خواجہ کو۔ کلیات یگانہ پر پی ایچ ڈی کا کام جو ہے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے کیا ہے۔ جہان دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آبیتی سے ہے۔ غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ کوندنی والا تکیہ۔ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ میاں بشیر احمد۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور 1874 سے ہوا۔ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان ہیں۔ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم ہے، یہ ان کی کس مجموعہ میں شامل ہے؟ بال جبریل۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، سجاد حیدر جلدرف کا۔ علامہ اقبال کی شاہکار نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کس حیت میں ہے؟ مسدس۔ اقبال کی یہ مشہور نظمیں ان کے بانگ درا کے تیسرے حصے میں ہیں۔ علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ سر عبدالقادر نے لکھا۔ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کسے کہا جاتا ہے؟ تو شریف ضمیر یا سید محمد جعفری۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ بڑا نام جب آتا ہے گا تو اکبر الہ آباد کا۔ مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں ہے؟ لاہور میں ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا ہے؟ مسدس۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل، یعنی سب سے اہم شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ مثنوی کو وہ پسند کرتے تھے، ان کے خیال میں رباعی سب سے مشکل صنف ہے۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کلام ہے؟ ارمغان حجاز ان کا آخری جو مجموعہ ہے۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس سے ہے؟ سفر نامہ سے ہے۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ ہفتہ ہی شنبہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ تھی، یہ خاندان مغلیہ کی تاریخ تھی۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ لاہور۔ مہدی آفاقی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا۔ سر سید، حالی، آزاد، نذیر اور شبلی جو تھے 5ویں رکن تھے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشگر۔ یہ جو ہے اقبال کی نظم جو ہے خضر راہ میں ہے اور یہ کاشگر چین کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 15۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ عبدالرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ صنف سخن ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے ہوتے ہیں۔ 17 ارکان ہیں اس کے۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے تو استعارہ۔ محمد انفوق کو شاعر کشمیر اور مجدد شامرا کے القاب سے کس نے کہا؟ اقبال نے کہا تھا۔ کبھی سند بازی جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقہ یا مزاحیہ کالم کے نام سے لکھتے تھے چراغ حسن حسرت۔ اسی طرح تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ عبدالحلیم شرر، کہ انہوں نے تاریخی ناول نگاری کی ابتدا بھی انہوں نے کی۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام بازیافت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مولانا محمد علی جوہر کا مشہور شعر ہے۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم
حالی کو کہا جاتا ہے۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ تھامس آلڈر نے یہ کہا تھا اور اس کو کوٹ کیا ہے عبد القادر نے بانگدرا کے دیباچے میں۔ آغا حشر کاشمیری کہاں مدفون ہے؟ لاہور میں۔ سر سید کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ مرزا غالب۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1,00,000 سے ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں کہا گیا۔ اقبال کی پہلی جو نثری تصنیف ہے وہ علم الاقتصاد ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا؟ تو مثنوی کو زیادہ برتا ہے۔ ان کی اقبال جو پہلی کتاب اسرار خودی، رموز بے خودی، یہ ہے مثنوی کی ہی طرز میں۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ ابتذال۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار مرزا غالب کا ہے۔ یہ تالی جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، ابن انشا۔ جلال و جمال، ریم جھم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعہ ہیں؟ احمد ندیم قاسمی۔ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی ہے۔ اردو میں باشمول حمزہ حروف ابجد کی تعداد 37 ہے۔ اردو کے حروف ابجد میں منقوط حروف کتنے ہیں؟ 17۔ تو پھر غیر منقوط کتنے ہوں گے؟ تو 20۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ ولی بہادر شاہ ظفر نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ استاد ابراہیم ذوق کو۔ نعت ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے؟ علامہ اقبال کی غزل کا یہ مطلع ہے۔ اس میں قافیہ کے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تکرار ردیف جو ہو بہو الفاظ ہیں کیا تھی؟ ریختہ اردو کا قدیم نام ہے، لیکن ریختی سے کیا مراد؟ عورت کی جانب سے اظہار عشق جو ہے۔ ادب کی اسلامی تاریخ گوئی، حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا، فرہنگ عامر عبداللہ خیشگی کی ہے۔ اسی طرح فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے باغ و بہار لکھی گئی۔ بیگمات کے آنسو خواجہ حسن نظامی کی ہے۔ حفیظ جلندھری کی شاہنامہ اسلام مثنوی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار، یہ درست ہے، باقی یہ سارے غلط ہیں۔ مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم، زبان و بیان کی سادگی اور بے سادگی کی وجہ خود ان کی نمایاں خوبی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے زیادہ نمایاں بات کیا ہے؟ مغربی معاشرت کی انہوں نے حمایت کی ہے۔ اور سجدہ اکبر الہ آباد کے کلام میں سب سے نمایاں بات مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت، یہاں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، یہ حسن تعلیل ہے۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا اپنی نبیڑ تو۔ اس میں تضاد ہے، زاہد ہے اور پھر رند بھی ہے، ٹھیک ہے، پرائی اپنی ہے۔ فلاحت میں بھی مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے۔ خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری، سخنوری کہتے ہیں شاعری کو۔ تو آج یہ ہم نے اہم ترین جو سوالات کے اس کو ہم نے جلدی سے گو تھرو کیا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی۔ تو جو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔